پارا چنار پاکستان کا ایک ایسا حصہ، ایسا شہر جو اس وقت جنگ کی حالت پیش کر رہا ہے۔ پارا چنار میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا جو شیعہ سنی فسادات کا گڑھ بن کر رہ گیا، اور اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں شیعوں نے جگہ جگہ دھرنے دے کر روڈ بلاکس کیے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سنی عوام بھی سراپائے احتجاج ہے۔ یہ مسئلہ شروع کیوں اور کیسے ہوا، اس حوالے سے آج آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ضلع کرم میں شیعہ اور سنی کی حالیہ فسادات کیسے شروع ہوئے؟ 12 اکتوبر 2024 کے دن سنی اقوام مقبل کے کنوائی اپر کرم سے صدا جا رہے تھے کہ پارا چنار کونچ علی زئی میں فائرنگ کر کے 17 افراد کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، علماء کرام بھی تھے۔ ضلع کرم انتظامیہ نے 62 زینبیون شرپسندوں کی لسٹ انجمن حسینیہ کو دے دی، لیکن انجمن حسینیہ نے پرانی باتیں، پرانے واقعہ یاد کر کے بات کو رفع دفع کر کے سب ملزمان کو دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اہل سنت اقوام نے بار بار ضلع کرم انتظامیہ کو شرپسند عناصر کو گرفتار کر کے کفر کردار تک پہنچانے کے لیے بار بار مطالبہ کیا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ بالآخر 21 نومبر 2024 کے دن بگن اوچت کے مقام پر شیعہ کی کنوائی پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 45 افراد جاں بحق ہوئے۔ کنوائی میں بچ جانے والے 31 افراد کو اہل سنت اقوام بگن والوں نے شام کے وقت زندہ سلامت اہل تشیع کے حوالے کر دیا۔ 22 نومبر کے دن ضلع کرم پارا چنار کے شہر میں احتجاجی مظاہرین نے آرمی چیک پوسٹ، پولیس چیک پوسٹ، سرکاری بیکری کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ 22 نومبر کے دن شام اہل سنت علامہ بیگم بازار میں زینبیون کے شرپسندوں نے حملہ کر کے مکمل بازار کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بازار کے ارد گرد گھروں کو بھی آگ لگا دی، جس میں بہت سے بچے، عورتیں جل گئیں۔ بہت سے نوجوان اور عورتوں کو گولی مار دی گئی۔ اہل سنت کے گھروں سے مال مویشی، قیمتی سامان اپنے ساتھ لے گئے۔ بازار سے مکمل سامان چوری کر کے بذریعہ گاڑی اپنے علاقوں میں منتقل کر دی۔ بعد میں مکمل بازار کو آگ لگا دیا گیا۔ اہل سنت اقوام کی ابھی تک 5 افراد لاپتہ ہیں۔ ایک سفید داڑھی والے افراد کی کٹی ہوئی لاشیں پارا چنار کے ایک علاقے سے ملی، جو ایک نمائش کے طور پر دیوار پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کام سے انسانیت شرما گئی۔ جب بندے کو قتل کیا تو لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ بیگن کیوں ہدف بنا؟ ناظرین کہتے ہیں کہ بیگن کرم کا اسلام آباد ہے، یعنی کہ وہاں کے لوگ پڑھے لکھے، معتدل اور کاروباری ہیں۔ وہ بندوق کے بجائے تعلیم کو اسلحہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں ہونے والے شیعہ سنی جھگڑے سے عموماً لا تعلق رہتے ہیں۔ بیگن ہے تو سنی علاقہ، مگر ان کی اہل تشیع سے دوستیاں یہاں تک کہ بعض رشتے بھی بنا چکے ہیں۔ حالیہ تصادم میں بھی اہل بیگن نے سنیوں کے حملے کی زد میں آنے والے شیعوں کو پناہ دی، لیکن ان کی خواتین کو گھروں میں رکھا۔ بیگن بازار سے دونوں فریق بآسانی خریداری کرتے ہیں۔ پارا چنار میں اسپتال بازار بھی غیر محسوس طریقے سے منقسم ہے، یعنی پارا چنار اسپتال کا عملہ و ڈاکٹر شیعہ اکثریت، جبکہ صدا میں سنی ہوتے ہیں۔ البتہ علی زئی جیسے شیعہ اکثریتی علاقے میں بعض سنی خواتین بھی طبی عملے میں شامل ہیں، جنہیں یرغمال بنائے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ بگن سے ہٹ کر دیگر علاقوں کے سنی بھاری اسلحے سے لیس اور جنگ کے فن سے آشنا ہیں۔ روایتی قبائلی نظام اور مروجہ روایت کے حاملین لوگوں سے جنگ ایک مشکل مرحلہ ہے، مگر اپنے مخصوص پس منظر کے ساتھ بیگن کو نشانہ بنانا بہت آسان تھا۔ بیگن والوں کے لیے سب سے حیران کن ان کے گھروں پہ حملہ اور بعض اطلاعات کے مطابق کچھ افراد کو بشمول خواتین یرغمال بنا کر لے جانا تھا۔ اسی دوران بازار کو آگ لگا کر لوٹ مار بھی ہوئی۔ ماضی میں بھی فریقین ایک دوسرے سے علاقے خالی کرانے، گھروں کو نظر آتش کرتے رہے ہیں۔ اسی دوران ایک تکلیف دہ ویڈیو امام مسجد کی کٹے ہوئے سر کی وائرل ہوئی، جو کہ چند دنوں پہلے ہوئی تھی، جسے ایک چوکی پہ عبرت کا نشان بنا کر سجایا گیا۔ لڑکے بالے سے دیکھ کر کیا سیکھ رہے ہوں گے، یہ الگ ایک بحث ہے۔ بیگن بازار پہ حملے کے دوران زینبیون کمانڈر تہران توری نے جلتے بازار کے قریب سے بیان جاری کیا کہ تمہیں منع کیا تھا کہ کانوائی پہ حملہ نہ کرو، ورنہ تمہارے گھر، بازار، گاؤں جلا کر راکھ کر دوں گا،
اور ایسا کیا بھی گیا، مگر بدقسمتی سے ان لوگوں کے ساتھ یہ سب ہوا جو ایسے معاملات میں امن پسند تھے۔ تہران توری کہتا ہے کہ امن کی بات کرنے والے بزدل ہوتے ہیں اور میں بزدل نہیں ہوں۔ بیگنس آنے کے بعد سنیوں نے خواتین اور بچوں کو محفوظ مقام کی طرف منتقل کیا ہے اور جرگے میں اگلا لاہے عمل طے ہو رہا تھا۔ انتقام کی آگ مزید کتنی جانے لے گی کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ فوری طور پہ جوابی حملہ نہ ہونے کی بڑی وجہ سنی مردوں اور عورتوں کا یرغمال بننا ہے۔ ایک اطلاع ناظرین یہ بھی ہے کہ بیگن واقعے کے بعد سابقہ قبائلی علاقوں سے مسلح سنی دستے مندوری پہنچ رہے ہیں۔ ان دلخراش واقعوں کے بعد اہل بیگن وہیں رہیں یا ہجرت کر جائیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تحریک انصاف کی سرکار پارا چنار میں فریقین کے مارے جانے کے بعد جاگ گئی ہے۔ میرے خیال میں تو ناظرین وہ سو ہی رہی ہے، ورنہ نوبت کراچی تک ہرگز نہیں پہنچتی۔ اگر کوئی قابل عمل حل اور جنگ بندی نہ ہوئی تو پھر خدا نخواستہ 2007 والی کیفیت ہو جائے گی، جب اہل تشیع آبادیوں کو پشاور یا دیگر پاکستان سے ملانے والا واحد راستہ بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس چہرہ پہ سنی آبادیاں ہیں اور یہ محصور ہو گئے تھے۔ ماضی میں یہ کیفیت 2007 تا 11 تک یوں رہی تھی، جب حکیم محسود نے کمانڈر طارق آفریدی کے ساتھ مل کر پارا چنار میں اہل تشیع کانوائے پہ کئی خونریز حملے کیے اور یہاں سے آمد و رفت معطل ہو گئی تھی، جسے آرمی کے طویل آپریشن کے بعد بحال کروایا گیا تھا۔ میں تو اب بھی یہی کہوں گا کہ پارا چنار کو ملٹری کے حوالے کیا جائے اور وہاں پر 2007 اور 11 کی طرح دوبارہ آپریشن کیا جائے۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور یہاں پر بسنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔